بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جنگ بندی، چین کی سعودی عرب سمیت مسلم ممالک کے وزراء کو تعاون کی یقین دہانی۔ چین میں ہونے والی سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک کے وزراء کی بیٹھک میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امن بحالی کے لیے چین نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کے وزراء کے وفد نے پیر کے روز چین کے دارالحکومت بیجنگ کا دورہ کیا، جہاں وزراء نے اہم ملاقات کی۔ اس بیٹھک کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوانے اور علاقے میں انسانی امداد کی بحالی کے لیے دوروں کا پہلا قدم قرار دیا گیا ہے۔ ایران اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ کے عام شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے پے در پے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ جنگ بندی کروانا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ امریکی صہیونی جنگ میں شدت لا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عورتوں اور بچوں سمیت 15,000 سے زائد عام شہریوں کے قتل عام اور ہزاروں افراد کو قیدی بنائے جانے کو غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی شدید بمباری اور وحشیانہ حملوں کا نتیجہ قرار دیا۔ 17 اکتوبر سے اب تک عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر 58 حملے۔ امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ 17 اکتوبر سے اب تک عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر 58 حملے کیے جا چکے ہیں۔ پینٹاگون کی نائب ترجمان سبرینا سنگھ نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکی اڈوں پر حملوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کی۔ سبرینا سنگھ نے بتایا کہ 17 اکتوبر سے اب تک ہمارے فوجیوں پر 58 حملے ہو چکے ہیں جو کہ ناکام رہے ہیں۔ ان میں بنیادی ڈھانچوں کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی ہمارا کوئی فوجی شدید زخمی ہوا ہے۔ ہمارے تمام زخمی فوجی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک تقریباً 58 حملے ہو چکے ہیں، یعنی عراق میں 27 اور شام میں 30 تا 31 حملے ہوئے۔ تاہم ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم ان الزامات کو نہیں مانتے کہ خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی حمایت، امریکی صدر کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی حمایت کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی آ گئی، جس کے نتیجے میں مستقبل میں ان کی صدارت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک سروے میں غزہ جنگ پر جو بائیڈن کے طرز عمل کو 70% ووٹرز نے مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز میں جو بائیڈن کی مقبولیت میں 40% کمی آئی ہے، جبکہ سروے میں شامل 18 سے 34 سال کے زیادہ تر امریکیوں نے اسرائیلی حملوں کو حد سے متجاوز قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے امریکہ پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام عائد کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی، متاثرہ شہری آبادی کو فوری امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں انڈونیشین ہسپتال پر اسرائیلی حملوں میں 12 افراد شہید ہو گئے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ہسپتال پر حملے میں شہید ہونے والوں میں زخمی مریض بھی شامل ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے انڈونیشیا ہسپتال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی فائرنگ کی۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر شدید جھڑپیں۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر ایک بار پھر شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے سرحدی علاقوں میں کئی اہداف پر گولیاں چلائیں اور اسرائیل کی چوکیوں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ گروپ نے راکٹوں اور توپ خانے کے گولوں سے دشمنوں اور گاڑیوں کے اجتماع کے مقام پر بھی حملہ کیا۔ اسرائیل کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کئی میزائل اہداف پر حملہ کیا جو لبنان سے اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو کامیابی سے روک لیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ لبنان سے مزید حملے بھی ہوئے جس کا اسرائیل نے جواب دیا، تاہم جانی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش میں انتخابات، حزب اختلاف کی 48 گھنٹے کی ہڑتال کی کال۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں ہڑتال کے دوسرے روز سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں
ریپڈ ایکشن بٹالین کی 425 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ روز جلاؤ گھراؤ کے 16 واقعات ہو چکے ہیں، جن میں 9 بسوں، 6 ٹرکوں، وین، آٹو رکشہ، ٹرین کی 3 بوگیوں کو آگ لگائی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں 7 جنوری کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں، تاہم غیر جانبدار عبوری حکومت تاحال قائم نہیں کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر آج 285 روپے 97 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 53 پیسے سستا ہونے کے بعد 285 روپے 97 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک کے گزشتہ سیشن میں ڈالر 286 روپے 50 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اسرائیل نے غزہ کے انڈونیشین ہسپتال پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آرتھوپیڈک چیف ڈاکٹر عدنان لبری سمیت متعدد افراد اس حملے میں زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہسپتال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی فائرنگ کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ہسپتال کا گھیراؤ شروع کر دیا۔ ہسپتال کے اندر دھوئیں اور بارود سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ اس سے قبل شمالی غزہ میں ہی اسرائیلی فوج الشفا ہسپتال تباہ کر چکی ہے۔ شدید زخمی 250 افراد کو ہسپتال سے نکالا نہیں جا سکا، جبکہ نصیرت کیمپ میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ترکیہ کا کارگو بحری جہاز بحیرہ اسود میں لاپتہ۔ ترک حکام کے مطابق کارگو جہاز کا بحیرہ اسود میں آنے والے طوفان میں پھنسنے کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ لاپتہ ہونے والے جہاز پر کپتان سمیت عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی بحری جہاز اغوا کر کے عملے کو یرغمال بنا لیا۔ یمن کے حوثی جنگجوؤں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری بند نہ کی تو سمندر سے گزرنے والے اسرائیل کے ہر بحری جہاز کو ہائی جیک کر لیا جائے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب بحیرہ احمر میں سفر کرنے والے اسرائیل کے ایک مال بردار بحری جہاز کو اغوا کر لیا گیا، جس میں عملے کے 25 ارکان موجود تھے۔ الشفا ہسپتال کے نیچے 55 میٹر سرنگ ملی ہے۔ اسرائیل کا مضحکہ خیز دعویٰ۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ الشفا ہسپتال میں سرچ آپریشن کے دوران ہسپتال کے عین نیچے 10 میٹر کی گہرائی میں 55 میٹر طویل سرنگ ملی ہے، جہاں حماس کے اہلکار پناہ لیتے اور اسلحہ ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوجی ترجمان نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں اسرائیلی فوجیوں کو سرنگ کے داخلی دروازے سے نیچے اترتی سیڑھی سے اندر جاتے دکھایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ سرنگ داخلی سلامتی سروس اور انٹیلیجنس سروس کی فراہم کی گئی انٹیلیجنس بنیادوں پر ڈھونڈی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون، غزہ میں شہریوں کی ہلاکت پر تشویش۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں معصوم شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے گفتگو میں شکوہ کیا کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں جنگجوؤں کے مقابلے میں معصوم شہریوں کو زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ یورپی سربراہ کی مصری صدر سے ملاقات، غزہ میں امدادی کارروائیوں پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی سربراہ وان ڈیر لین نے مصری صدر کے ساتھ ملاقات میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر کی جانے والی امدادی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے گھری کی مخالفت کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بعد ازاں سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ میں نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے غزہ کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصر کے کلیدی کردار اور تعاون پر مصری صدر کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا۔ لاہور میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 245 ریکارڈ کیا گیا۔
لاہور ہائی کورٹ کا جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم۔ لاہور نے اس موقع باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے اس موقع کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا۔ سائفر کیس شاہ محمود قریشی نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر کر دی، جس میں وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف بے بنیاد اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ سجاول میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ سندھ کے علاقے سجاول میں گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ترجمان پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق سندھ کے ڈسٹرکٹ سجاول میں جھم ایسٹ 1 کے مقام پر شاہ بندر سے گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ کنویں کی مزید جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جس کے لیے ماہرین کے زیر نگرانی ڈرلنگ کا عمل جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق نئے ذخائر کی دریافت سے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔